निकल आए हैं। तो कई लोगों ने पूछा कि आप बेल क्यों नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा आज उसमें बेल ले लेंगे तो ये किसी और केस के अंदर अरेस्ट वारंट्स निकाल के ये अरेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए मुझे जब इन्होंने अरेस्ट करना होगा ना, मैं आपको यकीन से बता रही हूँ ये अरेस्ट कर लेंगे। ये जो तरीक़ाकार बनाया हुआ है, हम भी थक गए हैं। हम जब कोर्टों के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, हम कभी एयरपोर्ट में कभी लाहौर भागे जाते हैं, तो आप पहले हमारा तो पूछ लें कि जो नाजायज़ केसेस हैं, सबको पता नाजायज़ है। एक अब 302 कत्ल का कोई केस है, उसके अंदर मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान का मैसेज जेल से बाहर लेकर आती हूँ। देखिए इमरान खान का जेल से बाहर के पैगाम लाना कैसे जुर्म हो सकता है। आप कहें कि कोई इश्तिहार डलवाया है, मैंने डलवाया है, लेकिन 302 का कत्ल का केस मेरे ऊपर कैसे हो सकता है। और उसके अंदर आप गिरफ़्तार कर लें, जिसका दिल करे आप गिरफ़्तार कर लें, जिसको दिल करे ना करें, आपकी मर्ज़ी है। ये इंसाफ का तरीक़ाकार तो नहीं है। मैं तो जज साहब से भी, जो सारे जजेस ये केसेस जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आई हुई है, मैं उनसे कहूँगी कि देखें आप लोगों को ये हम समझ रहे हैं कि मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान में हम मजबूरी के बहाने से कब तक गैर कानूनी चीज़ें करते रहेंगे। मजबूरी कोई वजह नहीं है कि हम इंसाफ ना दें। मजबूरी कोई वजह नहीं है। कल वो ये जो पुलिस वाले कहते हैं हम भी मजबूर हैं, तो क्या कल पुलिस वालों को गैर कानूनी तरीके से कहा जाएगा किसी को कत्ल कर दो, तो वो अपनी ड्यूटी समझ के ये भी कर देंगे। ये सारा कुछ गैर कानूनी है। तो इसलिए हम जजेस को ये कहेंगे कि आप लोगों के ऊपर हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं। हम और हमारे पास कौन सी जगह जाने के लिए कि ये इस किस्म के गलत केसेस बने। आप हिम्मत करें, ये गलत केसेस बाहर फेंकें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। आप पाकिस्तान के हीरोज़ बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आपकी तरफ हमें हौसला आएगा कि इंसाफ ख़त्म नहीं हुआ है, कि दफन नहीं होगा। आप सिर्फ हिम्मत करके हम लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तो आपसे हम अपील करते हैं कि आप हिम्मत करके हमें इंसाफ दें। जो भी जुर्म हो, अगर जुर्म है तो सज़ा दे दें, लेकिन अगर जुर्म नहीं है तो हमें इंसाफ दे दें। लेकिन ये तरीक़ाकार कि हम कोर्ट्स के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, इसका कोई देखिए मैं नहीं, सिर्फ हज़ारों लोग हैं, गरीब लोग हैं। आप उनसे जाके पूछे, मुझे उन पर इतना तरस आता है कि उनके ऊपर तारीख पड़ती है, वो 8-8, 9-9 घंटे सफ़र करके आते हैं। हम अब ज़ाती तौर पे कई लोग वॉलंटियर्स के तौर पे उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनके किराए भरने की कोशिश करते हैं। वो आते हैं 10 घंटे सफ़र करके, एक हाज़िरी लगती है, फिर वापस जाते हैं। आप एक दफ़ा सबको बुलाकर जज साहब से हमारी अपील है कि आप इंसाफ दे दें। अगर जुर्म है तो साबित करवा दें, पुलिस का काम है साबित करना, सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन लोगों को ख़राब ना करें। वो बेरोज़गार हो गए हैं, आप ये अदालतों में चक्कर लगा के। ये तो अब हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो हमें जो इस वक्त कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ है, एतबार ख़त्म हुआ है जुडिशल सिस्टम में, हम दुआ करते हैं कि जजेस हिम्मत करके ये जो कॉन्फिडेंस है अवाम का अपनी अदलिया में, वो कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं। क्या आप समझती हैं कि 5 अगस्त की कॉल के बाद अब पीटीआई 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज की कॉल देगी? इमरान खान ने अभी जो पहले पैगाम भेजे, उन्होंने उनके पैगाम में था कि 5 के बाद अब अगली तारीख 14 होगी, ये उन्होंने पैगाम भेजा। मैडम 14 अगस्त जो है यौम आज़ादी है और इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। 5 अगस्त यौम साल कश्मीर था, इसी तरह यौम आज़ादी है पाकिस्तान है 14 अगस्त। तो ये क्या वजह है कि इन जो मखसूस दिन हैं, इन दिनों पर जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं? मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता दूँ, शायद तारीख अगर आप पढ़े होंगे तो 14 अगस्त तक पहुँचने में आपको पता है किन मराइल से मुसलमान गुजरे थे हिंदुस्तान में।
آپ کو پتہ ہے انہوں نے احتجاج کیا تھا. آپ کو آج پتہ ہے کہ اس آزادی کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تھے تو کون کون خواتین, مرد اور جوان بچے نکلے تھے اپنی اس آزادی کے لیے, کتنی جد و جہد کی تھی انہوں نے. آپ کا خیال ہے کہ آپ کو آزادی ایسی مل گئی تھی کہ ایک دن صبح کو کسی کو خیال آیا کہ آج مسلمانوں کو علیحدہ دیش دے دو یا ایک ان کا علیحدہ ملک بن جائے گا؟ اس کے لیے آپ تاریخ پڑھیں, کتنے 20, 25, 30 سال لوگوں نے کتنی جد و جہد کی تھی اور کتنے لوگوں نے قربانی دی تھی پاکستان بننے کے لیے. 25 لاکھ لوگ, انسانی جانیں ضائع ہوئی تھیں, 25 لاکھ لوگوں کی, اتنا خون گیا ہے زمین کے اندر. آپ کیا خیال ہے یہ زمین اتنی قیمتی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو سکیں؟ اگر آپ اس کے لیے آزادی کے لیے, جو عمران خان کہہ رہے ہیں جو خود جیل میں بیٹھے ہیں, انہوں نے نہیں کہا مجھے آزاد کرو, انہوں نے کہا اپنے آپ کو آزاد کرو, کہ یہ حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے, حقیقی آزادی کے لیے. آپ کو جب 1947 میں آزادی ملی تھی, آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملی. آپ کو ایک قسم کا, ہم سب کو ایک قسم کا دھوکے میں رکھا گیا ہے. یہاں پہ جو ایک ایلیٹ بن گیا, ایک جس کو کہتے ہیں ایلیٹ مافیا. آپ کو آج پتہ ہے, آج جا کے چینی کا پوچھ لیں, آج جا کے اپنے آٹے کا پوچھ لیں, پیسے کون بنا رہا ہے اس کے اوپر؟ کسان تو نہیں بنا رہا, گنے کے اوپر کسان تو نہیں بنا رہا. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں مسائل کیا ہیں. تو آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہونا چاہتے؟ یہ تو میرا سوال آپ سے ہوگا. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ قتل کا مقدمہ بھی ہے, ہنا ٹیکسل کا حال, آیا آپ اس میں آج آپ نے اس میں ضمانت کی درخواست دی ہے یا نہیں دی, یا ضمانت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے جی, میں اس نے میں تو ضمانت کے لیے نہیں مانگا. دیکھیے اس کے متعلق ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, ہمیں جب ڈاکومنٹس ملیں گے اور ایف آئی آر کی کاپی آئے گی تو ہم اس میں فائل کریں گے. اور دیکھیے وہ مذاقہ خیز ترین مقدمہ ہے. حلیمہ خان صاحبہ کا اس کیس سے کیا لینا دینا؟ انفیکٹ اس کیس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کیس سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی, حلیمہ خان صاحبہ کا قصور یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے, عمران خان صاحب کی بات آ کے عوام کو بتاتی ہیں, یہی فالٹ ہے. اسی وجہ سے یہ کیسز کا سامنا کر رہی ہیں, اسی وجہ سے یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جاتی ہیں. آج یہ گھر بیٹھ جائیں, یہ تمام کیسز ختم ہو جائیں. اچھا میڈم, پہلے والا سوال کہ سلمان اور قاسم کب آ رہے ہیں؟ اب تو کافی پروگرس ہو گئی ہے. سلیمان اور قاسم کے پاس نائکوپ ہے, لیکن ان کے پاس اس کی کارڈ نہیں ہے. تو جب آپ کا کارڈ گم جاتا ہے, آئی ڈی کارڈ گم جاتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کے شہری بند ہو جاتے ہو نا. ان کا کارڈ نہیں ہے. ان کو اگر کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے, انہوں نے کہا 5 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے برٹش پاسپورٹ پہ پاکستان ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ جب وہ ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز شریف کے, وہ نائکوپ پہ آتے ہیں یا برٹش پاسپورٹ پہ آتے ہیں؟ وہ کسی پہ بھی آ سکتے ہیں, ان کی مرضی ہے. لیکن یہ بچے سلیمان اور قاسم اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں, پاکستان حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نائکوپ بنانے میں نہیں روک سکتے, لیکن وہ آپ کو کہیں گے کشتی پہ بھیجا یا گھوڑے کے اوپر بھیجا ہے, کسی گدے گاڑی پہ بھیجا ہے. وہ کارڈز کو 6 سے 8 مہینے بھی لگا سکتے ہیں. وہ انکار نہیں کریں گے, کارڈ ایشو کریں گے, لیکن وہ اسلام آباد بننے آئے ہیں, بہانے کر سکتے ہیں. لیکن ویزا تو ان کو 1 گھنٹے میں مل سکتا ہے. ان کا آج پھر فالو اپ کریں گے ایمبیسی سے, لیکن وہ وہاں پہ بات ہی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے ایمبیسی کے اندر. لیکن انشاءاللہ بچے پھر آواز اٹھا لیں گے, پھر اپیل کریں گے کہ ہمیں ویزا دلوا دو. پھر کس کو کہیں گے؟ جن کو ہمارے لوگ مانتے ہیں. دیکھیں, کسی نے پوچھا جی آپ امریکہ جا کے, بھئی آپ کی پوری حکومت جا کے امریکہ بیٹھ جائے, آپ کے لیڈر جا کے امریکہ بیٹھ جائیں, آپ کے لیڈر جا کے لندن سے کہہ رہے ہیں جی ہم وہاں سے ان سے سفارش لے کر آنی ہے, تو کیا قاسم اور سلیمان انہی لوگوں کو ہی کہیں گے نا جن کی یہ لوگ مانتے ہیں؟ اچھا میم, طلال چودھری نے تو اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے. کس سے رابطہ کریں؟ انہوں نے کہا ہمارے سے رابطہ کر سکتی مجھے بتا دیں, میں کر لیتی طلال ہوں. چودھری سے رابطہ کریں. ہمارے لائر ہیں طلال چودھری سے, ہم ان کو آج کہہ رہے ہیں. دیکھیے فیصل صاحب کو ہمارے ایڈوکیٹ ہیں, آپ سب کو میں بتا رہی ہوں کہ طلال چودھری صاحب سے رابطہ کریں گے.
گے. حالانکہ طلال چودھری صاحب کو خود نہیں پتا کہ ٹی وی کے اوپر میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو کیا انٹیریئر منسٹری ہے انہوں نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ایمبیسڈر نے ہمارے جو عزیز ہیں جنہوں نے ان سے بات کی تھی, ایمبیسڈر نے ان کو کہا تھا کہ انٹیریئر منسٹری سے میں اجازت لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور جب میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, جو تو ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے, کوئی اور بات نہیں, جب میں نے ٹویٹ کیا تو اس کا جواب ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ منسٹری آف فارن افیئرس کا ہے اور ایمبیسڈر کا کام ہے ویزا دینا. تو جب انٹیریئر منسٹری نے یہ کہہ دیا تو اگر طلال چودھری صاحب سے رابطہ کر کے ہمارے لائر ان سے رابطہ کریں گے, آپ کے سامنے کھڑے ہیں, ان کو میں کہتی ہوں ان سے رابطہ کریں, ان کو بتا دیں کہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے, اس کے ان کو تو وہ بھی ان کا ٹریکنگ نمبر بھی ہے ان کے پاس, یہ ان کو ٹریکنگ نمبر دے دیں گے. اور طلال چودھری صاحب آپ آ کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ بچوں کو ویزا نہیں مل رہا, کیا کوئی ڈاکیومنٹ مسنگ ہے, کیا کوئی زیر زبر پیش رہ گیا ہے, بتا دیں کہ کیوں نہیں مل رہا ان کو ویزا. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ اور محمود خان چکری آپ کے پاس پہنچے چکری انٹرچینج, دیگر ایم این ایز نہیں پہنچے, تو کل بشیر خان ایم این اے پی ٹی آئی دیر سے ان کا تعلق ہے, کل آئے ہوئے تھے اڈیالہ, انہوں نے کہا کہ ہمیں محمود خان اچکزئی اور سلمان راجہ نے یہ کہہ کر پارلیمنٹ بلایا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیں, اس کے بعد ہم اڈیالہ چلیں گے, لیکن جیسے ہی وہ نکلے تو اس کے 5 منٹ بعد جو ہے ہمیں وہاں بند کر دیا گیا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور محمود خان اچکزئی کی وجہ سے ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس میں بند کیا گیا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا سلمان صفدر اور سلمان راجہ نے کل جب ٹاک کی تھی, انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, تو کس حوالے سے اپریشیٹ کیا؟ کیونکہ وہ بھی باہر نکل آئے, باقی بھی باہر نکل آتے ہیں. نہیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بلایا اور ہمیں ان کی وجہ سے بند کیا گیا, اگر ہمیں نہ بلاتے تو ہم سیدھا اڈیالہ آتے. وہ جو دیکھیں ہمیں تو وہ پتہ ہے جو ہمیں آ کے جو باقی ایم این اے جو ان کے ساتھ اکیلے سلمان اکرم راجہ اور اچکزئی صاحب نہیں تھے, ہمارے تھوڑے سے ایم این ایز بھی ان کے ساتھ تھے, چاندانہ کو ہم نے دیکھا, اور وہ ایم این اے سے جن پہ الزام لگتا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں. اچھا میری بات سنیں, وہ ایم این ایز بھی ان کے ساتھ نکل کر آئے تھے, تو باقی بھی آ جاتے, مجھے تو نہیں سمجھ آئی. خیر یہ اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے, پاکستان میں 5 تاریخ کو لوگ جو جن کا خیال تھا خوف کی زنجیروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اپنی حقیقی آزادی کے لیے یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی وہ جذبہ رکھتے ہیں اور احساس رکھتے ہیں کہ پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے, اور کوئی قانون توڑے بغیر, کبھی قانون نہیں توڑا, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی قانون توڑتا ہو. ہم بھی جا کر بیٹھتے ہیں اڈیالہ کے باہر, کوئی قانون نہیں توڑتا, ہم سڑک پہ بیٹھتے ہیں, ایک نیا قانون بنا دیں, بلکہ جو ادارے ہیں وہ قانون پہ نہیں چلتے. آپ نے دیکھا چکری پہ آپ بھی موجود تھے, کیا ہوا تھا, ہم چکری پہ سڑک کے اوپر بیٹھے تھے 1.5 بجے سے, میں اور میری بہنیں اور میری بہن کی نواسی اور بیٹی, ہم سارے 1.5 گھنٹے سے ہماری فیملی وہاں پہ چکری پہ بیٹھی تھی. انہوں نے کہا آپ انتظار کریں, ہم آپ کو بتاتے ہیں, جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں. اس کے بعد تھوڑے سے لوگ آنا شروع ہو گئے, ہم جا کے سڑک پہ سائڈ پہ ہم بیٹھ گئے. پھر وہ پولیس نے آ کے کہا کوئی ہمیں کوئی 10 بجے کے قریب کہ آپ یہاں سے اٹھیں, یہاں دہشت گرد آ رہے ہیں. اے ایس پی نے بھی آ کے ہمیں کہا, ہم نے ان کو کہا ہم نے کبھی قانون نہیں توڑا, اگر ہم نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو سامنے وہ بسوں کا وہ ہوٹل ہے, ہم ادھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے, اس کا مطلب ہم قانون نہیں توڑیں گے. ہم وہاں چلے گئے سارے, ہم جیسے وہاں گئے تو انہوں نے اس ریسٹورینٹ کی بتیاں بند کر دیں, اور آپ گواہ ہیں کیونکہ آپ میں سے کافی لوگ ادھر تھے, آپ کے پیچھے بھی پولیس نے ایک قسم کا لاٹھی چارج کیا. انہوں نے آپ کو وہاں سے بھگایا کہ نہیں, آپ سب گواہ ہیں, تو آپ کیوں نہیں بات کرتے کہ کیا ہوا تھا, آپ کو بھگایا سب کو. پھر ہم نے اندھیرے میں خطرناک تھا, ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہیں, ساتھ اتنا اندھیرا کر دیا وہاں پہ کہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی, اور دہشت گردی تب ہو سکتی تھی. ہم نے بتیاں جلوائیں,
हमने कहा जितने यहाँ लोग खड़े हैं इनको खाना दे दो, ताकि ये ना पुलिस कह सके कि ये क्यों यहाँ खड़े हैं। और उस खाने को उन्होंने तमाशा बना दिया। शर्म आनी चाहिए इनको। पहले लाठी चार्ज करते हैं, फिर पुलिस वाले खड़े होकर तस्वीरें खींचते हैं। ठीक है, पुलिस वालों ने तस्वीरें खींची ना बताने के लिए कि जी देखें ये सारी दावत कर रहे हैं। क्या हम क्या भूखे बैठते? सारे जो लोग बेचारे इस दोपहर से वहाँ हमारे साथ खड़े थे, फिर खाना भी जुर्म बन गया इनके लिए। और वो भी वो हम बस के होटल पे बैठे हुए थे, और इसलिए क्योंकि पुलिस इनको लाठी चार्ज कर रही थी। और आप लोगों के ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ था, और आप लोगों भी सुबह से भूखे थे, और आप लोगों ने भी बैठ के खाना खाया था। ये भी बता दें आप ये रिपोर्ट किया करें सही, क्या भूखे थे दिन से, और फिर आपको खाना हम सबने मिल के कहा सबको खाना खिलाओ। हमारे ड्राइवर भी थे, बेचारे गरीब भी खड़े थे, सब भूखे खड़े थे सुबह दोपहर से। क्या इतना बड़ा रोज़ा रखने के बाद नहीं खा सकते थे? ये जुर्म बना दिया। तो इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि हमेशा जब अगर रिपोर्ट को करना, हम तो सीधी बात करने वाले लोग हैं, इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और ना ही करने की ज़रूरत समझते हैं। मैडम ये बताएं कि फैसल साहब कब तक गिरफ्तार करेंगे? मैं फैसल साहब को कहूँगी अभी फ़ोन करते हैं उनको लेकर। हाँ, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हासिल करता हूँ इससे, और जिस तरह आपने इंस्ट्रक्शन दिए उनको एक लेटर भेजें कि आपने जो मीडिया वालों ने पूछा था, उन्होंने कहा आपसे कांटेक्ट करें, ये बच्चों के ट्रैकिंग नंबर्स हैं, आप बताएं कि इनको वीज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा। अच्छा मैडम ये बताएं कि ख्वाजा आसफ साहब ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान की जो 3000 प्लस जो है एलीट जो आला अफसरान है वो अपनी प्रॉपर्टी फैमिली समेत पुर्तगाल शिफ्ट हो गए, वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टीज बना ली, अब वो भागने वाले हैं। तो इसके जवाब में जो उनके आरओ थे उनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया, इसके ऊपर आपका क्या तबसरा है? देखें, जब कानून ही ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, तो जो कानून तबाह करने वाले हैं सबसे पहले तो वही भागेंगे ना। कानून को उन्होंने खुद तबाह किया है। अगर एक बार कानून ख़त्म हो जाए तो सबसे ज़्यादा खौफ वो है, खौफज़दा वो हैं। अवाम तो वैसे ही पिसी हुई है, तो इन लोगों के पास तो ये पैसे वसाइल नहीं है कि हम यहाँ से मुल्क छोड़ के अगले जहाज़ पे भाग जाएं। तो इसलिए ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये जब आप कानून की बालादस्ती ख़त्म कर देंगे, आइन की बालादस्ती ख़त्म कर देंगे, हालात इससे बेहतर नहीं होंगे। पाकिस्तानी होने के नाते आप सारा वक्त कहते हैं कि इमरान खान की वजह से कह रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहते हैं हमारे बच्चे, मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन इधर हैं। आप मुझे बताएं, उनके लिए मुझे फिक्र नहीं है कल उनके साथ क्या होगा। तो क्या हम और क्या महसूस करें कि पाकिस्तान में अगर कानून इनके लिए ख़त्म होगा, ये तो जहाज़ पकड़ के मैं पहले कह चुकी भाग जाएंगे। सीएम केपीके की तब्दीली की खबरें आ रही हैं। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शिराजी साहब ने आरओ साहब के हवाले से, जिन पे करप्शन चार्जेस पे भी उनको अरेस्ट किया गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि एंटी करप्शन के जो हैं एहलकार, वो उनसे इलेक्शन में जो उन्होंने चोरी में किरदार अदा किया आरओ ने, उसके मुतल्लिक भी इंक्वायरी करेंगे। ये भी हम उम्मीद करती है हमारी लीग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।